حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، محبت کے ساتھ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور ایک شاعر اسلام کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی حیرت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی حیرت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اس کار خیر کے طفیل میت مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبد بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے میرے بارے میں، ویسا ہی میرا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آدمی کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو اگر گناہ گار ہیں تو پھر ہمارا تو جہنم میں جانا کنفرم ہے، اور یہ سوچ کر پھر کوئی نیک کام نہ کرے بندہ، اور یہ سوچے کہ بھئی مجھے تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں جن کی روح قبض ہونے والی تھی، جن کا انتقال ہونے والا تھا، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس وقت اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے گناہوں پر پکڑ کر لی تو گناہ اتنے ہیں کہ میں چھٹ نہیں پاؤں گا، اور اللہ کی رحمت پر امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے گا۔ یعنی ایک طرف خوف ہے تو ایک طرف امید بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی، یعنی گناہوں کی وجہ سے خدا سے ڈر بھی ہوگا، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس سے امید بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرمائے گا جس کی اسے امید ہوگی، اور اس چیز سے نجات دے گا جس کا اسے خوف ہوگا۔
تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. سمجھ میں نہیں بات؟ اور فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، چپکے اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسہ، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنے دل میں، اپنے شایان شان میں اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں. جیسا اللہ کی شان ہے وہ اسے اپنے من میں یاد کرتا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کی محفل سجا کر، لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس لگا کر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم فرش زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو اگر یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر ہمیں ملائے اعلیٰ پر، ہمیں فرشتوں کی محفل میں یاد فرماتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، بدلے میں تمہیں یاد کروں. بے شک. ایک وقت کا بادشاہ ہو، کسی ملک کا پردھان منتری ہو، راشٹرپتی ہو، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کا نام لیں گے، آپ اس کی تعریف کریں گے، تو وہ آپ کو اپنے وزیروں میں، اپنے بڑے بڑے نیتاؤں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کی تعریف کرے گا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بادشاہ اپنے وزیروں میں ہمیں اس وقت یاد کرے گا جب ہم اسے اپنے دوستوں میں یاد کریں گے، تو ہر آدمی کوشش کرے گا کہ اس کا ذکر بادشاہ کی محفل میں ہو جائے. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جبکہ دنیا کے بادشاہ کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک طرف ہماری بندگی ہوتی ہے، ایک طرف خدا کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، ایک طرف ہمیں ثواب ملتا ہے، ایک طرف ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو دوسری طرف ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہم اگر اسے یہاں یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کرتا ہے. یہ ایک بندے کے لیے، یہ ایک ہم جیسے عاجز و ناتوا غلام کے لیے کتنے بڑے خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ذکر کرتا ہے. حضرات محترم، فرمایا اس سے بہتر مجلس لگا کر میں اسے یاد کرتا ہوں. اور فرمایا فَإِنْ أَتَانِي شِبْرًا، اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک بالشت چل کر آتا ہے تو فرمایا أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. اگر کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. اور فرمایا اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ آتا ہے، ان اتانی ذراعن، اگر ایک ہاتھ کوئی اللہ کی طرف آتا ہے، اتیتہ باعن، تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر کوئی دھیرے دھیرے چل کر میرے پاس آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی دھیرے دھیرے چل کر میری طرف آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ نہ ہم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، جا سکتا ہے کوئی اللہ کے پاس؟ ایک بالش، ایک ہاتھ چل کر یا دوڑ کر آپ اور ہم نہیں جا سکتے. نہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے پاس آتا ہے.
اللہ نے کیوں فرمایا پھر کہ اگر کوئی ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو 2 ہاتھ آتا ہوں، اگر کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اچھی محفل میں بیٹھنے کے لیے، قرآن کا بیان سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اگر کوئی ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہاتھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کا کرم 2 ہاتھ اس کی طرف کو آتا ہے، اور اگر کوئی دھیرے دھیرے چل کر اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے دھیرے دھیرے چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، محفل میلاد میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں اسے دوڑ کر اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتی ہیں۔ تو یہاں اگر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مختار بھائی مرحوم کے مکان پر حاضر ہوئے ہیں، صدام عالم کے مکان پر حاضر ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اور نہیں آئے بلکہ اللہ کے پاس چل کر آئے، بے شک سبحان اللہ، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ کہنے کے لیے آئے ہیں، درود پاک پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نصیحت قرآن و حدیث کی سننے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، تو یہ محفلیں بڑی ہی برکتوں والی محفلیں ہیں، بڑی ہی رحمتوں والی محفلیں ہیں۔ اللہ پاک رحمت سے سینہ سجا